صحیح بخاری کتاب الرقاق باب نمبر 13۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کا عنوان بیان کیا ہے، باب المکثرون هم المقلون۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حسب معمول ان کا جو ایک منہج ہے، جو ان کی ایک فقاہت ہے یا فقہ الحدیث کے حوالے سے جو ایک کیفیت ہے، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے حدیث کے کچھ کلمات کو اس باب کا عنوان بنا دیا ہے۔ حدیث میں یہ جو ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ابھی ہم پڑھ کر آپ کو سنائیں گے، اس میں کلمات ہیں ان المکثرین هم المقلون۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو اس انداز میں بیان کیا، المکثرون هم المقلون۔ المکثرون وہ لوگ جو زیادہ مال والے ہیں، جن کے پاس مال بہت زیادہ ہے، هم المقلون، آخرت میں وہ اتنے ہی نادار کم ہوں گے۔ دنیا میں زیادہ مال والے، آخرت میں کم ہوں گے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کے پیچھے اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اس باب کو یہ جو نام دیا ہے، المکثرون هم المقلون، دو تین باتیں سمجھ لیجئے اس تبویب میں۔ نمبر ایک، انسان کے پاس جو جو نعمت ہے، اس نعمت کا اس کو حساب دینا ہوگا، یومئذ، اس دن، ٹھیک ہے۔ وہ کہ آیت کیسی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ہر نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تو جب سوال کیا جائے گا تو یہ بڑا سخت قسم کا مرحلہ ہوگا۔ ہم دنیاوی امتحانات سے کتنا ڈرتے ہیں ہم لوگ، جس صبح پیپر ہوتا ہے تو پوری پوری رات بیٹھ کر وہ کتاب جو ہم سے پورا سال نہیں پڑھی جاتی وہ ہم ایک رات میں پڑھ لیتے ہیں۔ امتحان کا خوف ہوتا ہے، ایک پریشر ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا، جو امتحان ہوگا، تو ہر نعمت والے سے اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں نے اسی لیے بھی پچھلے سے پچھلی نشست میں ایک بات کی تھی کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے پاس نعمتوں کی لسٹ تیار کرے اور یہ جانے کہ ہر نعمت کا حق کیا ہے، تاکہ اس کو ادا کیا جا سکے، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ تو دولت مندوں کا حساب کتاب دولت کے حوالے سے بڑا شدید ہوگا، بڑا سخت ہوگا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عمومی طور پر مال والے لوگ جو ہیں، آپ دیکھ لیجئے اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، اکثریت لوگوں کی جو مالدار ہیں وہ مال کو صحیح استعمال نہیں کرتے، مال کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ مالدار لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ قیامت کے دن کم ہوگی کامیاب ہونے کی نسبت سے۔ تو اسی بات کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ المکثرون هم المقلون، کہ جو لوگ سب سے زیادہ ہیں مال کے اعتبار سے دنیا میں، آخرت میں سب سے کم ہوں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو منہج ہے، حقیقتاً یہ منہج مجھے اور آپ کو بہت کچھ دیتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جیسا فقیہ میں نے اپنی علمی تاریخ میں نہیں دیکھا ہے۔ کمال فقاہت تھی، سب سے بڑا کمال فقاہت، اور کمال فقاہت کا کمال منہج۔ کہیں قرآن مجید سے اور حدیث رسول سے باہر نہیں نکلے، صحابہ کے اقوال، تابعین کے آثار، بس یہاں تک محدود رہیں۔ لیکن جس بات کا انہوں نے بطور خاص عمومی طور پر سب سے زیادہ اہتمام کیا ہے، وہ ہے کہ ہر باب میں احادیث کی مناسبت سے جو عنوان دینا ہے وہ آیات کا ہونا چاہیے۔ جیسے کہ پچھلے ابواب میں ہم نے اس کی مثالیں پڑھی اور سنی، آج بھی دیکھ لیجئے، وَقَوْلُهُ تَعَالَى مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا، جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا طلبگار ہو۔
تو المکثرون ہم المقلون کے حوالے سے کہا کہ بھئی جو شخص دنیا کا طلبگار ہے، دنیاوی مال کا، وہ دنیا میں تو المکثر کی حیثیت سے، یعنی مال بہت زیادہ ہے اس کے پاس، لیکن ساتھ میں یہ بھی بات وضاحت کر دی کہ یرید الحیات الدنیا وزینتہا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم المقلون، کہ جب اس کی دنیاوی طلب محض برائے دنیا ہے تو آخرت میں اس کا حصہ بہت کم ہوگا۔ اب دیکھیے کیسے انہوں نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 سے یہ استنباط کیا۔ آئیے ذرا حدیث کی طرف آتے ہیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال خرجت لیلة من الليالي فإذا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يمشي وحده وليس معه انسان قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا قلت أبو ذر جعلني الله فداءك قال يا أبا ذر تعال قال فمشيت معه ساعة فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه وراءه وعمل فيه خيرا قال فمشيت معه ساعة فقال لي اجلس ها هنا قال فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي اجلس ها هنا حتى أرجع إليك قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول إلى آخر الحدیث۔ حدیث کا اگلا حصہ چونکہ ہمارے اس موضوع سے متعلق نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو جو محل شاہد ہیں ہم اس تک رہیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نکلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں تنہا کہیں جا رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی ابھی اس وقت کسی کا ساتھ جانا پسند نہیں کر رہے ہوں گے تو اس لیے اکیلے جا رہے ہیں۔ بہرحال میں ان کے پیچھے پیچھے چاند کی روشنی میں چلنے لگ گیا، تو انہوں نے محسوس کر لیا، تو پوچھا کون؟ میں نے بتایا ابو ذر، آپ پر قربان جاؤں میں۔ تو کہنے لگا ابو ذر آگے آ جاؤ۔ تو اس موقع پر آپ یہ ذرا ایک بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، اس بات کو میں بسا اوقات بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات پر، بعض احادیث پر۔ یہ والی حدیث ابو ذر الغفاری سے ہی کیوں ہے روایت ملتی ہے، حالانکہ یہ حدیث باقی اس حدیث کے کچھ کلمات، کچھ کیفیات دیگر احادیث میں بھی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ والی حدیث کیوں لی ہے؟ اس حدیث کے ذریعے امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ تاریخی تسامحات تھے ان کا بھی ازالہ کیا، جیسا کہ کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں سیدنا ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کا جو نظریہ دولت تھا اس کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں تھیں، ان کا ازالہ بھی ہو گیا اس کے ذریعے۔ اور ہمیں جو کانسیپٹ دیا گیا کہ بھئی دنیا میں مال دولت جمع کرنا یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، اصل جو پیغام اس حدیث میں دیا گیا ہے وہ یہ تھا کہ مال دولت جمع کرنا یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ فرمایا پھر جب وہ آگے آتے ہیں ابو ذر الغفاری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان المکثرین هم المقلون یوم القیامت۔ امام بخاری نے تو صرف یہاں سے اخذ کر کے اس کی کچھ نحوی صرفی تغیرات کے ساتھ لکھ دیا تھا المکثرون هم المقلون، تو یہ پورا جملہ جو ہمیں یہاں ملتا ہے ان المکثرین، بے شک دولت مند لوگ، هم المقلون، وہ بہت قلیل ہوں گے، بہت کم ہوں گے تعداد میں، یوم القیامت، قیامت کے دن، الا سوائے کون؟ دولت مند کون قیامت کے دن کامیاب ہوگا؟ فرمایا الا من اعطاہ اللہ خیرا، کہ اللہ تعالیٰ جس کو خیر عطا کرے۔ یہ جو خیر عطا ہونے والا کام ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس جو مال اور دولت ہے وہ حلال راستے سے ہے، اللہ نے اس کو مال دیا۔ دیکھیے مال کو یہاں پر خیر کا لفظ استعمال کیا گیا، تو اس سے مال کے حوالے سے بہت سارے جو منفی نظریات ہیں ان کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو ہم نے سنے ہوئے نا نظریات برائے مال، اس کا بھی ازالہ ہوتا ہے اس جملے سے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر کہا ہے، مال کی مذمت نہیں کی گئی، بلکہ مال کو ایک نعمت کے طور پر
خیر کہا گیا. فرمایا الا من اعطاہ اللہ خیرا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر یعنی مال عطا کیا ہو، فنفح فیہ یمینہ وشمالہ وبین یدیہ وراءہ، جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے دائیں بائیں اور آگے پیچھے خرچ کرے، وعمل فیہ خیرا، اور وہ اچھے کاموں میں صرف کرے. تو محل شاہد جو ہے وہ ہمارا صرف اتنا ہی حدیث کا یہ ٹکڑا ہے. ان المکثرین هم المقلون یوم القیامت الا من اعطاہ اللہ خیرا فنفح فیہ یمینہ وشمالہ وبین یدیہ ووراءہ وعمل فیہ خیرا. یہ ہمارا محل شاہد ہے جو ہمارے اس باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت بھی رکھتا ہے. تو اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو حدیث بیان کی، اس حدیث میں 4 باتیں جو ہیں وہ مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے. نمبر 1 بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع اور خلوت پسند ہونا. آپ تنہائی میں چل رہے تھے، جو اس بات کی مطلب آپ کی ایک عادت تھی عاجزی کی اور تدبر کی، تنہائی میں بھی آپ تدبر پسند تھے. سیدنا ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کا ادب اور احتیاط بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے چھپ کر ساتھ چلنا بہتر سمجھا کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت میں وہ مداخلت کرنے والے یا مخل نہ ہوں. نمبر 1 تو یہ بات ہوگی. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت محبت اپنے ساتھیوں کے ساتھ. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا اور آپ نے ابو ذر کو پہچانا تو آپ نے ان کو اپنے ساتھ آنے کی اجازت دی، جو آپ کی شفقت اور محبت کا اظہار ہے. یہ 2 ابتدائی فائدے آگے حدیث کے ابتدائی کلمات میں، جو اصل 2 فائدے ہیں وہ اس حدیث سے جو ہمارا محل شاہد میں اس پر ہم بات کرتے ہیں. نمبر 1 فائدہ تو یہ ہے کہ قیامت کے دن مالداروں کی حالت بیان کی گئی ہے کہ مال اور دولت والے عمومی طور پر اس مال کا دنیاوی زندگی میں صحیح استعمال نہیں کرتے، اس لیے اس کے صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے وہ آخرت میں نقصان اٹھا سکتے ہیں اور اٹھاتے بھی ہیں. اور اسی بات کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی کیا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتا دی کہ وہ مالدار کامیاب ہوں گے جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو صحیح جگہوں پر خرچ کریں گے. صحیح جگہیں کون سی ہیں؟ بھئی سب سے بڑی صحیح جگہ اللہ کے دین کی مدد ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. بھئی ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، میں ابھی پچھلے لیکچر میں بھی میں نے یہ بات کی، ابھی بھی میں یہ بات کر رہا ہوں، اللہ کے دین کی مدد کرنا، صدقہ خیرات زکوٰۃ، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنا. ابھی میں نے بات کی کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے دین کی مدد کرنا. بھائی بات یہ ہے کہ دین غالب ہے اور دین قیامت تک غالب رہے گا. دین کو میری اور آپ کی مدد کی ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے. یہ ہماری آزمائش اور ہمارا امتحان ہے. مجھے بتا دیجئے کہ تاریخ میں کتنے ایسے ادوار آئے ہیں، کیسی ایسی مقامات اور ایسی جگہیں آئیں جہاں پر دین کے ماننے والے بہت غریب تھے، فقیر تھے. کیا وہاں پر دین ختم ہو گیا تھا؟ تو دین تو ختم نہیں ہوا. اسی طرح مساجد اور مدارس کے حوالے سے آ جائیے. مساجد اور مدارس جب میں اور آپ وہاں پر خرچ کرتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے، اس بات کو جان لیجئے کہ وہ کام اللہ کا کام ہے، وہ کام رکنے والا نہیں ہے. ہم نہیں دیں گے، کوئی اور آ جائے گا جس کو اللہ نے توفیق دی ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دے کر اپنے آپ کو سرخرو کر لے گا. بات یہ ہے کہ میری آزمائش، میرا امتحان، میں کتنا کامیاب ہوا ہوں. یہ ہے اشارہ اس طرف کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا، وہ دائیں بائیں خرچ کرتا ہے. تو میں آپ لوگوں سے یہ بات کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مال دیا ہوا ہے، کثرت اور قلت یعنی مال زیادہ ہے یا کم ہے، اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس جتنا بھی مال اللہ نے دیا ہے، آپ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا طریقہ سیکھیں اور شروع کیجئے. اللہ نے کہیں بھی آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ لاکھوں کروڑوں خرچ کریں. آپ سینکڑوں خرچ کیجئے، آپ ہزاروں خرچ کیجئے، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، بہترین صدقہ وہ ہے جو مطلب بڑی تنگ دستی کی حالت میں دیا جائے. تو بہرحال
مال اور دولت کے حوالے سے دو رویے ذکر کیے گئے کہ مال دولت رکھنے والے ناکام کب ہوں گے کہ جب وہ اپنے مال کا حق ادا نہیں کریں گے، اور مال دولت رکھنے والے کب کامیاب ہوں گے جب وہ مال کا حق ادا کر دیں گے۔ اور سب سے آخری بات، یہ بات میں نے سب سے پہلے بیان کی تھی کہ مال کی کثرت آزمائش ہے۔ مال ایک نعمت بھی ہے، لیکن اگر اس مال کا، اس نعمت کا حق ادا نہیں کریں گے تو یہ ایک آزمائش بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے میں عافیت طلب کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مال کی اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔